معروف صوفی بزرگ حضرت غوث علی شاہ ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں کساد بازاری اس حد تک پہنچ گئی کہ وہاں کے بازار ویران ہو گئے۔ جب کاروبار چلنے کی کوئی صورت سامنے نہیں آئی تو لوگوں نے اس شہر سے نقل مکانی کرنا شروع کر دی۔ اس کساد بازاری اور نقل مکانی کی وجہ سے شہر میں رہنے والے غریب مزدور نہایت پریشان اور بدحال ہونے لگے۔ ابھی اس مصیبت کا کوئی حل سامنے نہیں آیا تھا اور نہ ہی کوئی بات ایسی بن رہی تھی کہ بازار کی ویرانی ختم ہو کر دوبارہ گہما گہمی پیدا ہو جائے۔ ایک روز دو سوداگر بازار میں وارد ہوئے اور ان دونوں نے خریداری شروع کر دی۔ حد یہ کہ سوئی سے ہاتھی تک ہر چیز کے دام لگ گئے اور بازار میں چہل پہل اور رونق بڑھ گئی۔ اس خریداری کے نتیجے میں گھوڑے، خچر، بیل گاڑیاں، مزدور، ہر شخص متحرک ہو گیا۔ ان دونوں سوداگروں نے اعلان کیا کہ ہم پورے ایک ہفتے خریداری کریں گے اور اپنی ضروریات کی فہرست کو اتنا طویل کر دیا کہ اس شہر کے سوداگروں نے رات دن کی کوشش کے بعد دوسرے شہروں سے سامان کی فراہمی کا انتظام اور بندوبست کیا۔ اس ایک ہفتے میں ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ یہ شہر ملک کی سب سے بڑی منڈی بن گیا۔ لوگ خوشحال ہو گئے۔ جو لوگ نقل مکانی کر چکے تھے ان کو جب یہ خبر ملی تو وہ واپس آنے لگے، اور جن لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا تھا انہوں نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ مزدور خوشحال ہو گئے۔ اس طرح بے چینی، افلاس اور بھوک کا دور ختم ہو گیا۔ ایک ہفتے کی خریداری کے بعد مسئلہ سامان اٹھانے کا اور جہاز میں لوڈ کرنے کا پیش آیا۔ لوڈنگ ان لوڈنگ کے سلسلے میں بھی ایک مخلوق مصروف ہو گئی اور اس طرح اجڑتا ہوا شہر دوبارہ بس گیا۔ ان دونوں سوداگروں کے ساتھ ایک بڑے میاں بھی تھے جو محنت مزدوری کے سلسلے میں ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ جب خریدا ہوا سامان جہاز میں رکھ دیا گیا تو دونوں سوداگروں نے ان بزرگ مزدور سے کہا، اب ہمارا تمہارا ساتھ نہیں رہے گا۔ بوڑھے مزدور نے ان کے ساتھ چلنے پر اصرار کیا اور کہا، میں تنہا ہوں، میں آپ لوگوں کی خدمت کروں گا اور آپ کے ساتھ میری زندگی گزر جائے گی۔ سوداگر اور مزدور جہاز میں سوار ہو گئے اور جہاز چلتے چلتے جب بیچ سمندر پہنچا تو ان سوداگروں نے اس جہاز کو سمندر میں ڈبو دیا اور بوڑھے مزدور سے کہا کہ ہم دونوں فرشتے ہیں۔ چونکہ ایک آباد بستی کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو رہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے یہ انتظام کیا تاکہ بستی دوبارہ آباد ہو جائے اور یہاں کے لوگوں کو ضرورت کے مطابق رزق ملتا رہے۔ یہ کہہ کر بوڑھے مزدور کو سمندر کے کنارے پہنچا دیا اور وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ حضرت غوث علی شاہ نے جس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے، اس واقعے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ رزق کی فراہمی کا بندوبست اللہ کے ذمہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے کا کوئی بھی طریقہ بنا دے۔ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو غذا فراہم ہونے کا طریقہ اکثر بدل جاتا ہے۔ وہی خون جو بچے کو ماں کے پیٹ میں براہ راست منتقل ہو رہا ہوتا ہے، اب دوسرا صاف شفاف طریقہ اختیار کرتا ہے اور یہی خون ماں کے سینے میں بہترین غذا دودھ بن جاتا ہے۔ یہ بات پھر اپنی جگہ اہم ہے کہ خون دودھ کیسے بنا، کس نے بنایا، اس میں آدمی کا کون سا اختیار کام کر رہا ہے، اور یہ بات کیا عجیب نہیں ہے کہ بچے کی پرورش جب مقصود نہیں ہوتی تو ماں کے سینے میں دودھ نہیں اترتا۔ اس کے بعد بچہ دودھ کی منزل سے ذرا آگے بڑھتا ہے تو اسے دودھ کی مناسبت سے کچھ بھاری غذاؤں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ان بھاری غذاؤں کو چبانے اور ہضم کرنے کے لیے قدرت دانت فراہم کرتی ہے۔ دنیا میں کون سا ایسا علم ہے، ایسی کون سی سائنس، ایسا کون سا بندہ ہے جو ارادے اور اختیار کے ساتھ ایسا کر سکے؟ جیسے جیسے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے اور بچے کی جسمانی نظام کو بھاری اور قوت غذاؤں کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کی آنتیں، معدہ اور دوسرے اعضاء اسی مناسبت سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آدمی اپنے اندر خودکار مشین کا معائنہ کرے تو اس پر یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی زندگی میں انسانی اختیار اور انسانی علم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چوپائے بہرحال انسانوں سے بہت بڑی تعداد میں زمین پر موجود ہیں۔ بظاہر وہ زمین پر اگی ہوئی گھاس کھاتے ہیں، درختوں کے پتے چرتے ہیں، لیکن جس مقدار میں گھاس اور درختوں کے پتے کھاتے ہیں، زمین پر کوئی درخت نہیں رہنا چاہیے۔ قدرت ان کی غذا کی کفالت پوری کرنے کے لیے اتنی بھاری تعداد میں درخت اور گھاس پیدا کرتی ہے کہ جانور سیر ہو کر کھاتے رہتے ہیں۔ گھاس اور پتوں میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ ان درختوں اور گھاس کا تذکرہ ہے جس میں انسان کا کوئی تصرف نہیں ہے۔ قدرت اپنی مرضی سے پیدا کرتی ہے، اپنی مرضی سے درختوں کی پرورش کرتی ہے اور اپنی مرضی سے انہیں سرسبز و شاداب رکھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو زمین پر پھیلی ہوئی ہیں۔
ایسے واقعات دیکھنے کے بعد یہ یقین اور پختہ ہوتا ہے کہ اللہ واحد کفیل ہے اور وہی رزاق ہے۔